ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک چاند سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، پھر ان دونوں میں سے باکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا۔ اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قربتوں میں بھی تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ جب ابلیس کا غرور فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوا اور وہ غرور و تکبر کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اس سے زمین و آسمان کی حکومت چھین لی اور اسے جنت کے محافظ ہونے سے بھی ہٹا دیا، اور فرمایا تم مر گئے ہو، جنت سے نکل جاؤ، اب تم پر قیامت تک لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور ان پر نیند ڈال دی، یعنی گہری نیند۔ پھر ان کی بائیں طرف کی پسلی نکال کر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب وہ آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کے سرہانے کھڑی ہے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بولی عورت۔ پھر پوچھا تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ کہنے لگی تاکہ آپ کو مجھ سے سکون ملے۔ جب فرشتوں کو خبر ملی تو وہ اس عورت کے پاس آئے اور کہا کہ اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا حوا۔ فرشتوں نے پھر پوچھا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ کہا کیونکہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں چاہو بے دریغ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا کیونکہ تم فاسقوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا اہم مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام ان سے سکون حاصل کریں اور ان کی تنہائی دور ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہی ہے جس نے تمہیں ایک چاند سے پیدا کیا، اس میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ آدم علیہ السلام نے فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا مہر یہ ہے کہ آپ سرور کائنات وجہ کون و مکان حضرت مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ درود پاک پڑھنے کو مہر شمار کرنا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، قرآن مجید یا علم دین پڑھانا اور حج اور عمرہ کروانا عورت کا مہر شمار نہیں ہو سکتے۔ حضرت حوا کو بہت سے فضائل حاصل ہیں۔ آپ کی تخلیق بھی ماں باپ کے بغیر ہوئی اور جنت میں ہوئی۔ انسانوں میں سب سے پہلی عورت کا اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ آپ کا نکاح پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ بھی جنت میں ہوا۔ آپ کا نکاح فرشتوں کی گواہی سے ہوا۔ آپ کا مہر حضرت پر نور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا مقرر ہوا۔ آپ ام البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کی ماں ہیں۔